نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، باسط کے 8ویں اور 10ویں سال کے درمیانی مدت میں نازل ہوئی۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد 110 آیات ہیں، 10,577 کلمات ہیں اور حروف اس کے 6,360 حروف ہیں۔ اب 6,360 حروف ہیں، یعنی یہ حروف ہم اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے توفیق سے اس کو ہم یاد کریں گے۔ 6,360 جو حروف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بار اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو 6,360 نے کیا، ٹھیک ہے، اور میکسیمم جیسے ہماری یہاں پر ایک ہی آیت 10 بار ہو جاتی ہے تو 10، اور پھر جب آپ اس کے اوپر گھر میں ٹائم لگائیں گے تو 20، ٹھیک ہے، تو تقریباً یہ کتنی بن جائیں گی؟ 95 ٹائمز 2، ٹھیک ہے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ 2 لاکھ نیکیاں، جتنا وقت ہم اس پر لگائیں گے۔ اور اگر کسی کو مشکل سے ہوگا، بار بار کرنا پڑے گا، تو وہ پھر اپنی کیلکولیشن خود کرے کہ اسے پھر کتنا زیادہ، کتنی اس نے یعنی ٹائم، ٹھیک ہے، چاہے ہم اس کو 2 ماہ میں کریں یا جیسے بھی، تو یعنی کہیں سے آپ کو 1-2 ماہ میں 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا پروفٹ کم ہی ملتا ہے۔ اور پھر وہ جو پروفٹ ہے اس کا ہر ایک کا وزن ہو، وہ پھر الگ ہے کہ آپ کو اس ایک اکائی کا وزن کر کے جس کی نیت، ارادہ، کوشش، تو اس حساب سے کیا ملے گا۔ صحیح۔ کہف کے معنی ہے غار جو پہاڑ میں ہو، اگر وہ غار کھلا ہو تو کہف ہے، تنگ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں۔ غار عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، بس اتنا ہی سا اس کا فرق ہے، تنگ ہے تو کہف اور بہت کھلا ہے تو غار۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جو آغاز ہے الحمد سے ہو رہا ہے، اور کافی صورتوں کا بھی اسی سے آغاز ہوا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 38 بار جو ہے الحمد کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ صورت مکی دور کے تیسرے یعنی حصے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ شدید مخالفت کا، شدید مشکلات کا دور تھا، اور بہت شدت کے حالات میں اللہ تعالیٰ یہ صورت لا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے زندگی کے بہت سے معاملات جو ہمارے لیے بھی شدت اختیار کر جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس کا فہم بڑا مددگار ہو جاتا ہے۔ فضائل میں یہ ہے کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، 3 آیات پڑھتا رہے، یعنی کسی وقت بھی پڑھ لی، نماز میں پڑھ لی، نماز کے بعد بیٹھ کے آپ نے پڑھ لی، چلتے پھرتے پڑھ لی۔ اب اس پڑھنے کے لیے آنا ضروری ہے نا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن بن جاتا ہے، یعنی اسے ایک خاص روشنی عطا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو فضائل پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، ایک چیز یاد رکھیں کہ فضیلت جو ہے وہ قرآن کی بہت سی صورتوں کے جو فضائل ہیں تو وہ صرف اس کے عربی متن کے حساب کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اس صورت کے مضامین کے حساب سے بھی ہیں۔ اس لیے اس مضامین کو سمجھنا بہت ضروری ہے،
کیونکہ جب آپ کی تلاوت میں وہ صورت ہوتی ہے اور آپ مضامین پر غور کرتے ہیں تبھی اس کے فضائل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم سورہ ملک کو پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ کو پڑھتے ہیں، اس میں یعنی وہ آیتیں پڑھ کر جو بہت ہی انسان کو متحرک کرنے والی آیتیں ہیں، وہ پڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنی فجر سے غافل رہے اور پھر وہ اپنے اس رات اور دن کی طرف سے غافل ہو کے اور لاپرواہ ہو جائے. پھر وہ ضرور ایک تیاری میں رہتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نے اس کو بہت سمجھ کے فہم سے پڑھا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ، جو آپ پہ ترجمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب آیتیں انسان پڑھتا ہے کہ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو ایک یعنی جسم میں کس قسم کی کپکپی سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک معاملہ، اس لیے مضامین کے اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی فضیلت بھی فائدہ دیتی ہے. پھر ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ ایک بار ایک صحابی سورہ کہف وہ پڑھ رہے تھے، جہاں پڑھی جا رہی تھی قریب ہی ایک جانور بندھا ہوا تھا. جو آپ تلاوت کرتے وہ جانور بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اوپر ان کے ایک بادل کا ٹکڑا تھا. انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ اسے ضرور پڑھا کرو، اسے نہ چھوڑو. کسے؟ سورہ کہف کو. کہ قرآن پڑھتے ہوئے سکینت نازل ہوتی ہے. یہ سکینت کیا ہوتی ہے؟ اطمینان، وقار، دل کا سکون، فرشتوں کا نزول اور اللہ کی رحمت. اطمینان، وقار، دل کا سکون، یہ محسوس ہوتا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. فرشتوں کا نزول، اللہ اس مقام پہ بھی لائے گا، اور اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے، تو پوری پڑھنا باعث فضیلت ہے، بہت فضائل ہیں. اور کچھ آیات کم از کم 10 بھی، 3 بھی جیسے ذکر آیا، اور بعض روایات میں آخری 10 کا ذکر ہے، مگر زیادہ جو صحیح روایات میں سے ہے، جامع ہے، وہ پہلی 10 آیات ہی پتہ چلتی ہیں.